اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ عمومی طور پر قرآن مجید کوئی قصے کہانیاں بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی پہلی قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور ان کے وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جس پر چل کر وہ گمراہی کی طرف جاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر پڑے رہتے رہے، تو وہ اس لیے بیان کیے گئے تاکہ ہم لوگ ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں، ان چیزوں کو دیکھ کر ہم لوگ اپنے لیے لائے عمل طے کریں کہ ہم نے ان چیزوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو اختیار کرنا ہے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی روش اللہ بیان فرماتے ہیں، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، کہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں یہ نعرہ اور دعویٰ جو ہے نا بلند کیا کرتے تھے، دونوں میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف ہم جنت کے اندر جائیں گے اور کوئی جنت کے اندر نہیں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو بیان کرنے کے بعد ان سے دلیل کا مطالبہ کیا، تلک امانیہم، کہ یہ تمہاری دلی خواہشات ہیں، تمہارے دل کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر کوئی دلیل لے آؤ کہ صرف تم ہی جنت کے اندر جاؤ گے اور کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اب گزشتہ قوموں کی تاریخ میں نے کہا اس لیے بیان کی کہ ہم لوگ دیکھیں کہ وہ چیزیں جو ان کے اندر گمراہی کی تھیں کہیں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں، اگر ہمارے اندر موجود ہوں تو ہم نے ان کو چھوڑنا ہے اور صحیح راستے کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہی بعینہ دعوے آج کل ہمارے ہاں بھی کیے جاتے ہیں، یہی وعدے یہی جو ہے نا اور نعرے ہمارے ہاں بھی لگائے جاتے ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم صرف جنت کے اندر جائیں گے، بریلوی کہتے ہیں ہم نے جنت کے اندر جانا ہے، ہمارے علاوہ کوئی جنت کے اندر داخلے کا حقدار نہیں ہے، اور اسی طرح اہل حدیث کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی جنت کے اندر جائیں گے اور کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو یاد رکھیں یہ بالکل اسی دعوے کی طرح ہے جیسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یہودی اور عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت کے اندر نہیں جا سکتا، صرف ہم ہی جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا۔ تو یاد رکھیں امت مسلمہ کے اندر بھی یہ جو دعوے اور نعرے بلند کیے جاتے ہیں کہ صرف میرا فرقہ میرا مسلک ہم لوگ ہی جنت کے اندر جائیں گے، باقی کوئی جنت کے اندر ساری دنیا میں سے نہیں جائے گا، ہم ہی جنت کے حقدار ہیں۔ تو جنت کے اندر جانے کا معیار کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس آیت کے بعد دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم لوگ نعرے بلند کرتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے، دیوبندی جائیں گے، بریلوی جائیں گے، اہل حدیث جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن و سنت کے اندر ہمارے بہت ساری باتیں ہمیں بتلائی ہیں کہ جنت کے اندر داخلے کا معیار اور حقدار یہ لوگ ہیں، تو پورے قرآن کے اندر کہیں بھی اور ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی کوئی موضوع قسم کی، کوئی اس قسم کی اس سے بھی ضعیف درجے کی کوئی روایت ہو یا قرآن کی کوئی آیت ایسی موجود نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیوبندیوں کے ساتھ، اہل حدیثوں کے ساتھ یا بریلویوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہو کہ اگر تم میں سے کوئی بریلوی ہوگا تو جنت کے اندر جائے گا، اگر کوئی دیوبندی ہوگا تبھی جنت کا وارث اور حقدار ہوگا، اگر کوئی جو ہے نا وہ اہل حدیث ہوگا تبھی جنت کے اندر جائے گا۔ تو اللہ نے ایسا کوئی وعدہ قرآن و سنت کے اندر ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روز محشر حدیث میں آتا ہے مختلف قسم کے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کی ان کی آواز لگے گی، اٹھیں اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ مختلف قسم کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی آواز لگائیں گے، اٹھ کے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ وہ ہوں گے جو جھاڑ پھونک دم وغیرہ نہیں کرواتے ہوں گے، خالص اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوں گے۔ تو اسی طرح جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، صرف خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، دنیاوی لذتوں سے دور رہتا ہے، ان کا اعلان ہوگا اٹھے باب الریان سے جنت کے اندر چلے جائیں۔ تو مختلف لوگوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ وہ اٹھیں اور جنت بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں۔ تو اس دن بھی
ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس دن کے اندر بھی اللہ یہ اعلان کریں گے، فرشتوں کے ذریعے اعلان کروائیں کہ اٹھو اب سارے دیوبندی اٹھو اور جنت کے اندر چلے جاؤ، یا سارے اہل حدیث اٹھو جنت کے اندر چلے جاؤ، یا سارے بریلوی حضرات اٹھیں اور جنت کے اندر چلے جائیں۔ ایسا کوئی معاملہ، کوئی وعدہ ہمارے ساتھ نہیں کیا گیا، ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر۔ تو پھر جنت میں جانے کا حقدار کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ صرف ہم ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا۔ ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جنت کے اندر جائیں گے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، دو چیزیں فرمایا اگر تمہارے اندر ہوگی، جس کسی کا بھی لیبل تمہارے اوپر ہوگا، جس بھی پارٹی سے، جس بھی فرقے سے اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوگے، یہ لیبلز انسان کو جنت کے اندر نہیں لے کر کے جا سکتے، بلکہ یہ دو چیزیں انسان کو جنت میں داخلے کا معیار ہیں، جنت میں لے کر جائیں گی۔ نمبر ایک، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہو محسن، اور اس کا عمل ٹھیک ہو۔ عقیدہ اور عمل یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے جنت میں داخلے کا معیار ہیں۔ پھر ان دونوں میں سے بھی اہمیت کی حامل جو ہے نا وہ صرف عقیدہ ہے۔ اگر عمل کے اندر کوئی کمزوری رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ یا تو معاف فرما دیں گے، یا انسان جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت کے اندر بالآخر داخل ہو ہی جائے گا۔ لیکن اگر عقیدے کے اندر کمزوری آ گئی تو پھر کبھی بھی جنت انسان کو نہیں ملنی۔ جنت میں داخلے کا پورا معیار وہ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے، جس کسی فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہوں گے، عقیدے اور عمل کی مضبوطی کی وجہ سے، ٹھیک ہونے کی وجہ سے اللہ آپ کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو جائے اور اس بات پر جنت کا مطالبہ کرے کہ یا اللہ میں دیوبندی تھا، مجھے جنت کے اندر داخل فرما دیں، میں بریلوی تھا، میں اہل حدیث تھا، مجھے جنت کے اندر داخلہ مل جائے۔ ایسے کسی شخص کو اس مطالبے پر جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ جنت کے اندر داخل عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، جس فرقے اور پارٹی سے آپ تعلق رکھیں، اللہ آپ کو جنت کے اندر ضرور داخل فرمائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے یہ جنت جو ہے نا یہ ٹاؤن شپ یا ہمارا پلاٹ نہیں ہے کہ یہاں سے شروع ہوا اور وہاں ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ جنت ہے جس کے متعلق احادیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے آخری جنتی کو جہنم سے جب نکال کر جنت کے اندر اللہ داخل فرمائیں گے، اس کے بعد جنت اور جہنم کا دروازہ بند، نہ کوئی جہنم سے نکل سکے گا، نہ کوئی جنت کے اندر داخل ہو سکے گا۔ تو سب سے آخری جنتی اس کو اللہ کتنی جنت عطا فرمائیں گے جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ تو فرمایا کہ بہت بڑی جنت اللہ تعالیٰ کی، میرے آپ کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں سے شروع ہو وہاں جا کر ختم ہو جائے۔ ہمارے دل تنگ ہیں، ہماری جگہیں چھوٹی ہیں، اسی طرح ہمارے دل بھی تنگ ہیں، ہمارے تو ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جیسے ہمارے جگہیں تنگ ہیں ویسے ہمارے دل بھی تنگ ہیں۔ تو اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، ہمارے علاوہ بھی ہمیں یہ عقیدہ اور تصور رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے، یہ سارے مسلمان جو باہر گھوم رہے ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں جب ان کا عقیدہ درست ہو اور ان کا عمل درست ہو۔ جنت میں داخلے کا معیار صرف عقیدہ اور عمل ہے۔ کوئی لیبل، کسی پارٹی کا اپنے آپ کو نامینیٹ کرنا، کسی پارٹی کے دعوے اور نعرے لگانا، یہ جنت میں داخلے کا معیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔